اسٹوڈینٹس، پچھلی کلاس میں ہم نے تیسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ رحمان رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ ہم دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہر حرف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب ہے بہت مہربان، بہت رحم والے اللہ کے نام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہم آمین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی دعا ہے اور اسی دعا کو ہم نماز میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اسی سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں اور یہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورت ہے۔ تو بچوں، اس کو اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے۔ اب ہم اپنے اسلامیات کی بک پڑھیں گے، اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ یہ ہماری اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات ہماری سب سے پیاری۔ اس کا آج ہم سبق پڑھیں گے استاد صاحب کا ادب، والدین کا ادب۔ پہلے ہمارا یہ سبق ہے والدین کے ادب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قیامت کا سبق پڑھا تھا اور اس کے متعلق سوال جواب یاد کیے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے والدین کا ادب۔ والدین کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے امی ابو جو ہیں ان کو ہم والدین کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کے والدین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے والدین سے پیار کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ والدین کا ادب کرنے سے، ان کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے والدین ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کی بات مانیں۔ اس کے ہم آج صرف 2 سوال جواب یاد کریں گے تاکہ ہم کو ذہن نشین بھی ہو جائیں اور ہمیں یاد بھی ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے، ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے؟ آپ سوال پہ غور کریں، سوال کو بھی سمجھیں، تبھی آپ صحیح جواب یاد کریں گے اور دیں گے۔ جواب ہے،
ہمیں اپنے امی ابو کا بہت ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ ہمیں اپنے امی ابو کا بہت ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اگر ہم اپنے امی ابو کی بات مانیں گے اور ان کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور ہماری وہ خواہشات جو ہم اپنے امی ابو سے بھی نہیں کہہ پاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری کر دیں گے بغیر کہے۔ اس لیے ہمیں اپنے امی ابو کا بہت ادب کرنا چاہیے، ان کی ہر بات ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ 2 سوال جواب آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم باقی کے 2 سوال جواب یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنا اسلامیات کا قاعدہ پڑھیں گے جو ہے اقرا قاعدہ۔ یہ ہمارا ہے اقرا قاعدہ، اور آج ہم اس کی دوسری تختی یعنی تختی نمبر 4 پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 6 ہے اور تختی نمبر 4۔ یہ زیر کی تختی ہے۔ پچھلی تختی ہماری زبر کی تھی جو کہ لائن کے اوپر بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر جو ہے وہ لائن کے نیچے بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں تینوں اعراب دکھائے تھے، یہ وہی ہیں، یعنی لائن سے نیچے۔ تو اب تمام حروف کے اوپر زبر نہیں ہوگا بلکہ زیر ہوگا۔ آج ہم زیر کی تختی پڑھ رہے ہیں۔ با زیر بی، زیر کی آواز ہے ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، بی تی سی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، جی حی خی، دال زیر دی، زال زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، دی زی ری زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر سی، ضاد زیر ری، سی شی سی ری، تا زیر تی، ضا زیر ری، عین زیر عی، غین زیر غی، تی ری عی غی، فا زیر فی، قا زیر قی، فی قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، کی لی می نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، الف زیر ای، یا زیر یی، وی ہی ای ای یی، تا زیر تی، تا زیر تی، سا زیر سی، سین زیر سی، صاد زیر سی، حا زیر حی، ہا زیر ہی، ذال زیر زی، زا زیر زی، ضاد زیر زی، ظا زیر زی، عین زیر عی، حمزہ زیر ای، قاف زیر قی، کاف زیر کی۔ اب ہم حروف کی زبر اور زیر کے یہ حروف کو ملا کر الفاظ بن رہے ہیں جسے ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اس میں زبر بھی آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 2 حروف کے اوپر زبر ہے اور بیچ والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ ہم اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ الف زبر آ،
ذا زیر زی نون زبر نا آذینا الف زبر آ ذا زیر زی نون زبر نا آذینا عین زبر آ حاضر ہی عین زبر آ حاضر ہی دال زبر دا عین زبر آ ہا دو چشمی ہے اس کو ہم ہا ہی پڑھیں گے دو چشمی حاضر ہی دال زبر دا عاہیدہ عاہیدہ حا زبر حا میم زیر می دال زبر دا حامیدہ حا زبر حا میم زیر می دال زبر دا حامیدہ حامیدہ کاف زبر کا را زیر ری ہا زبر ہا کریہا کاف زبر کا را زیر ری ہا زبر ہا کریہا کریہا سین زبر سا خا زیر خی را زبر را سخیرا سین زبر سا خا زیر خی را زبر را سخیرا سخیرا شین زبر شا را زیر ری با زبر با شریبا شین زبر شا را زیر ری با زبر با شریبا شریبا عین زبر آ جیم زر جی با زبر با عجیبا عین زبر آ جیم زر جی با زبر با عجیبا عجیبا غین زبر غا ضاد زیر زی با زبر با غازیبا غین زبر غا ضاد زیر زی با زبر با غازیبا غازیبا الف زیر ای را زبر را میم زبر ما ایراما الف زیر ای را زبر را میم زبر ما ایراما ایراما عین زبر آ لام زیر لی میم زبر ما حلیما عین زبر آ لام زیر لی میم زبر ما حلیما حلیما یا زبر یا حمزہ زیر ای سین زبر سا یا عیسا یا زبر یا حمزہ زیر ای سین زبر سا یا عیسا یا عیسا یا زبر یا لام زیر لی جیم زبر جا یا لیجا یا زبر یا لام زیر لی جیم زبر جا یا لیجا یا لیجا صا زبر صا عین زیر عی قاف زبر قا صاعقا صاد زبر صا عین زیر عی قاف زبر قا صاعقا صاعقا الف زیر ای با زیر بی لام زیر لی ای بی لی الف زیر ای با زیر بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر حروف میں صرف ایک حرف کے نیچے زیر آ رہا تھا لیکن یہاں پر تینوں حروف کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم نے اس کو ای بی لی پڑھا ہے کاف زیر کی با زبر با را زبر را کی بارا کاف زیر کی با زبر با را زبر را کی بارا کی بارا میم زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی میم زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی مالی کی فا زبر فا لام زبر لا فلا قاف زیر قی فلاقی فا زبر فا لام زبر لا قاف زیر قی فلاقی فلاقی طا زبر طا فا زیر فی قاف زبر قا توفیقا طا زبر طا فا زیر فی قاف زبر قا توفیقا توفیقا ہم ان حروف کو
پڑھیں گے دوبارہ سے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پچھلی والی تختی کے بھی یہ 3 حروف جو ہم نے پڑھے تھے ان کو پڑھیں، تاکہ دوبارہ سے ہمیں احساس ہو کہ ہم نے ان میں کتنا فرق ہے، ان میں اور ان میں۔ تو اس لیے ہم ان کو دہرا لیتے ہیں زبر والی تختی کے الفاظ کو۔ یہ تھے با زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغا، فا زبر فا، عین زبر آ، لام زبر لا، فعلا، بلغا، فعلا، تا زبر تھا، میم زبر ما، را زبر را، تامارا، الف زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا، عین زبر آ، با زبر با، سین زبر سا، عباسا، میم زبر ما، کاف زبر کا، تا زبر تھا، ما کا تھا، را زبر را، فا زبر فا، عین زبر آ، رفعا، زا زبر زا، عین زبر آ، ما زبر ما، زعما، زوا زبر زوا، لام زبر لا، ما زبر ما، ظلاما، الف زبر آ، خا زبر خا، ضا زبر زا، آخذا، سا زبر سا، را زبر را، قاف زبر قا، سارقا، صا زبر صا، دا زبر دا، قاف زبر قا، صدقا۔ ان سب میں زبر آ رہا ہے تینوں حروف میں، ضا زبر زا، را زبر را، با زبر با، ضربا، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، کسبا، خا زبر خا، را زبر را، جیم زبر جا، خراجا، میم زبر ما، را زبر را، جیم زبر جا، مراجا، حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، حاسدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، دال زبر دا، سجدا، شین زبر شا، را زبر را، حا زبر حا، شراحا، خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر ما، خاتاما، واو زبر وا، لام زبر لا، دال زبر دا، ولادا، واو زبر وا، را زبر را، دال زبر دا، ورادا، فا زبر فا، را زبر را، ضا زبر زا، فرزا، فا زبر فا، تا زبر تا، را زبر را، فاتارا۔ لیکن اس تختی سے یہ تختی، یہ مشق بالکل الگ ہے، اس میں زبر بھی آ رہا ہے اور زیر بھی، اور کہیں کہیں زیر تینوں حروف میں آ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے یہ تختی بالکل الگ ہے۔ الف زبر آ، دال زیر دی، نون زبر نا، آذینا، اس طرح آپ کی آواز جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہے زبر زیر کی وجہ سے۔ آذینا، عاہیدہ، حمزہ عین زبر آ، 2 چشمی، ہا زیر ہی، دال زبر دا، عاہیدہ، حا زبر حا، میم زیر می، دال زبر دا، حمیدہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ زیر کی آواز ای نکلے گی تو اس حرف کی بھی آواز ای میں چلی جائے گی۔ حمیدہ، کریحہ، سوری ہا نہیں ہا، کریحہ، سخیرہ، شریبہ، عین زبر آ، جیم زیر جی، با زبر با، عجیبہ، غین زبر غا، ضا زیر زی، با زبر با، غازیبہ۔ لیکن یہاں میں شروع کا لفظ میں زیر جو ہے تو اب ہم اس کی آواز الگ ہوگی ان سے۔ الف زیر ای، را زبر را، میم زبر ما، ای را ما، عین زبر آ، لام زیر لی، میم زبر ما، علیما، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، سین زبر سا، یا عیسا، یا زبر یا، لام زیر لی، جیم زبر جا، یا لیجا، صا زبر صا، عین زیر ای، قاف زبر قا، صائقا۔ یہاں پر تینوں حروف کے نیچے زیر ہے، اس لیے آواز صرف زیر ہی کی نکلنی ہے۔ الف زیر ای، با زیر بی، لام زیر لی، ای بی لی، کاف زیر کی، با زبر با، را زبر را، کی بارا، میم زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالی کی، فا زبر فا، لام زبر لا، قاف زیر قی، فلاقی، تا زبر تا، فا زیر فی، قاف زبر قا، تافیقا۔ بچوں اسی طرح مجھے پوری تختی کی آپ ویڈیو بنا کے بھیجیں گے اور اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ کس طرح میں نے پڑھائی ہے، زبر والی بھی اور زیر والی بھی
اب آپ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں گے۔ اللہ حافظ۔